واقعہ معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت کیسے رک گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر کیا دیکھا؟ 2 مہینوں کا سفر ایک رات میں کیسے ہوئی؟ جدید سائنسی تحقیق سے معراج کے سفر کو کیسے سمجھے؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، واقعہ معراج کے بارے میں تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کے سفر میں ایک طویل عرصہ گزرا تھا، لیکن دنیا میں وقت کا نہ گزرنا اصل میں کیسے ممکن ہوا؟ دوستو، موجودہ صدی میں تو بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں، لیکن ان سب نظریات میں جو سب سے معروف نظریہ ہے وہ آئنسٹائن نے پیش کیے ہیں، جن کو ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس تھیوری کی آمد سے ہمارے ذہن کو ایک نئی وضاحت ملی۔ جب بھی ہم معراج کا تذکرہ کرتے ہیں تو سائنسدان اور علماء کرام سب اسی نظریے کا حوالہ دیتے ہیں۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اصل میں کیا ہے اور اس تھیوری سے ہم کیسے معراج کے واقعے کو سمجھ سکتے ہیں؟ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ اسپیشل اور دوسرا جنرل کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کو پہلے ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ سائنس نے اپنی کوئی اسپیس شپ تیار کی ہے جو روشنی کے رفتار کے قریب سفر کر سکتی ہو، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ تو اگر ان میں ایسٹروناٹ بیٹھ جاتے ہیں اور 1 سال تک اس اسپیڈ سے سفر کرے اور اسی اسپیڈ سے واپس زمین پر آئے تو جن لوگوں نے ان کو جاتے ہوئے خدا حافظ کہا تھا تو ان کے مرنے کے بھی تقریباً 50 سال گزر گئے ہوں گے، یعنی ان کی غیر موجودگی میں زمین پر کئی سو سال گزر گئے تھے۔ یعنی ایسٹروناٹ کے مقابلے میں زمین کے لوگ بے حرکت نظر آتے ہیں، تو خلاباز جب واپس آتے ہیں تو بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف 1 سال گزارا ہے، لیکن یہاں پر ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ ریلیٹیوٹی میں ان کو ٹوینس پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ جب بھی ہم روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم ساکن ہو جاتا ہے، یعنی ان سپیڈ میں 1 سیکنڈ زمینی لوگوں کے لیے کئی گھنٹوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ذریعے واقعہ معراج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے تو حجرہ مبارک کے دروازے پر لٹکی ہوئی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ گویا اتنے طویل سفر میں زمین پر ایک لمحہ بھی نہیں گزرا۔ تو دوستو، واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 52 سال تھی۔ 27 رجب کی شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں سو رہے تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور ایک سفید جانور آپ کو سواری کے لیے پیش کیا۔ یہ جانور براق یعنی بجلی کی رفتار سے چلتا تھا، یا آپ ان کو روشنی کی سپیڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ ہیکل سلیمانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے دائیں اور بائیں بہت لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام نے جب دائیں دیکھا تو خوش ہوتے اور جب بائیں دیکھتے تو رونے لگتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آدم علیہ السلام نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہاں سے ان نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی۔
کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے تھے مگر کھیتی بڑھتی جا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد کچھ لوگوں کی سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سر نماز کے سجدے کے لیے نہیں جھکتے تھے۔ کچھ لوگ گھاس چر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ اور خیرات نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو عذاب میں دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کا سبب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا، جہاں بے شمار فرشتوں کو دیکھا جو احکامات لیتے اور جاتے۔ یہیں پر آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہ لوگوں اور اللہ کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے گئے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمنا سامنا ابو جہل سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ 2 مہینوں کی سفر ایک رات میں کیسے؟ یہ خبر مکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے گئے۔ بیت المقدس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کبھی نہیں گئے تھے۔ سب لوگوں کی زبانیں بند ہوئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اس واقعے کو سچ ماننے سے انکار کرتے گئے۔ تو آج سائنس نے اتنی ترقی کی کہ ہم کچھ وقت کے بارے میں جان گئے ہیں، اور کسی جسم کے لیے وقت کا رکنا اور وقت کا نہ گزرنا ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ دنیا کی ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے کی آگاہی ہمیں ہوتی ہے۔ انگلینڈ میں کرکٹ ہوتا ہے لیکن ہمارے گھروں میں تصویر کے ساتھ آواز لائیو آتی ہے۔ تو آپ لوگ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کیسا ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار سی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام۔